اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سوال، کون سی پریشانی رحمت ہے اور کون سی عذاب؟ اس سوال کے جواب میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو یا افلاس اور تنگ دستی میں ہو یا قرض کی پریشانی یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم اس سے پہلی دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ اور دوسری قسم کی تکالیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندوں کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ لیکن دونوں قسم کی پریشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے؟ پہلی قسم کی پریشانی یا دوسری قسم کی پریشانی، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکالیف کی علامات الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے، مثلا یہ کہنے لگے نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، یہ پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات چھوڑ دے۔ مثلا پہلے نماز پڑھتا تھا، اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یا پہلے ذکر و اذکار کے معمولات کا پابند تھا، اب وہ معمولات چھوڑ دیے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر اور غضب ہے اور عذاب ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اگر تکالیف آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے، اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں اور اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی اس ہے، اور یہ تکالیف اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اصلاحی خطبات جلد 7 صفحہ نمبر 108 پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس سوال کا جواب مرحمت فرمایا ہے، اور اس جواب کو مشہور عالم دین مولانا عمر انور بدخشانی صاحب نے اسلام اور دور حاضر کے شبہات و مغالطے کے صفحہ 38 پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں راحت نصیب فرمائے۔